الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد. جو یہ درود پڑھتا ہے اس پر 70 رحمتوں کے در یعنی دروازے کھول دیے جاتے ہیں. صلی اللہ علی محمد. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. اس کے لیے 12 دینی کام ہیں، 5 روزانہ، 5 ہفتہ وار اور 2 ماہانہ. 12 دینی کام کورس آپ نے اس کا جو نام سنا اس سے ظاہر ہو رہا ہے کیا ہوگا. اگر ہم 12 دینی کام کریں تو ہمیں ذاتی طور پر کیا فائدہ ہوگا؟ 12 دینی کام کے لیے مجھے آپ کو اللہ توفیق دے ہم سراپا ترغیب بن جائیں. 12 دینی کام ہیں جنہوں نے ہمیں دعوت اسلامی سے وابستہ کیا ہے. یہ 12 دینی کام ہیں جس کی برکت سے دعوت اسلامی کو اتنی افرادی قوت ملی ہے کہ وہ پیروں کے منہ میں بھی پانی آ رہا ہوتا ہے، سیاسی لوگوں کے منہ میں پانی آ رہا ہوتا ہے، بعض دیگر امام صاحب کے منہ میں پانی آ رہا ہوتا ہے کہ اتنے نوجوان، اتنے، اور محنت تو کسی اور نے کی، کمائی کسی کی، کھانا تو چاہتا ہے بھائی. تو ہماری کمائی انشاءاللہ دعوت اسلامی کے کام میں آئے گی. تو نا وہ مرغی چوزوں کی حفاظت کرتی ہے نا. اب چیل کیسی اور مرغی کوئی مقابلہ تو نہیں ہے، لیکن چوزوں کی حفاظت میں وہ ایسی ہوتی ہے، سمجھیں جنونی کہیں اور تیش میں ہوتی ہے کہ چیل سے بھی مقابلے کے لیے تیار بیٹھی ہوئی ہے. اپنے بچوں کے جانے نہیں دوں گے، نقصان نہیں پہنچانے دوں گے. اب بلی سے لڑائی کرتی ہے، حالانکہ بلی اور مرغی تو وہ نہیں ہے نا. مقصد یہ ہے کہ چوزوں کی حفاظت کرتی ہے. تو ہم اپنے اسلامی بھائیوں کی حفاظت کریں، دینی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے، قانونی لحاظ سے. غیر قانونی کام بھی نہیں کرتے نا ہم لوگ بھائی. ہم دعوت اسلامی والے ہیں اور ہماری مرشد کی تربیت ہے غیر شرعی کام نہیں کرنا، غیر قانونی کام نہیں کرنا، غیر اخلاقی کام بھی نہیں کرنا بھائی. جو مروت کے خلاف ہے وہ بھی نہیں کرنا. ہمارے پیر صاحب تو ہمیں ولی بنانا چاہتے ہیں، ہم پتہ نہیں کیا چاہتے ہیں. یہ نیک اعمال کیوں دیے ہیں کہ ولی بن جائیں، یہ ولایت کی منزلوں پر پہنچ جائیں، اور ہم پتہ نہیں کیا چاہتے ہیں. تیری وحشتوں سے اے دل مجھے کیوں نہ عار آئے، تو انہی سے دور بھاگے جنہیں تجھ پہ پیار آئے. 12 دینی کاموں کے لحاظ سے ہمیں سراپا ترغیب ہونا چاہیے. ہم 12 دینی کام کریں گے، کیا فائدے ہوں گے؟ ایک تو ہم سراپا ترغیب بنیں گے، 12 دینی کاموں کے فوائد ہمیں حاصل ہوں گے. 12 دینی کاموں کی برکت سے ہمیں ہر دینی کام میں نئے نئے اسلامی بھائی چننا آسان ہو جائے گا. انفرادی کوشش کرنے کے موقع ہی موقع اور اپنے تقرری پوری کرنے کے بہترین مواقع. اہل اسلامی بھائی اور اچھے قابل اعتماد اسلامی بھائیوں کو آگے بڑھانے کا موقع ملے گا. ورنہ یہ کہ بھئی فلاں کو لے لے، بھئی پتہ نہیں، ذمہ داری دے کے دیکھتے ہیں. وہ پہلے دیکھ کے ذمہ داری دینا. شریف آدمی ذمہ داری دے کر کیا دیکھنا ہے؟ پہلے دیکھیں پھر ذمہ داری دینا. پہلے مرید ہو جائے پھر دیکھتے ہیں پیر صاحب کیسے ہیں، اور پھر جو چھٹے لگائے گا نا پھر پتہ چلے گا تجھے، اور جو بھنگ گھوٹے گا پھر پتہ چلے گا. نہیں تو پہلے اس کو دیکھیں گے، اس کے بعد پھر وہ وابستہ ہو گئے تو پھر ہو گئے، مرید ہو گئے تو ہو گئے. 12 دینی کاموں میں ہمیں ذمہ داران کے چناؤ میں بھی آسانی ہوگی. اچھا، فجر میں جگانے والا کام ہے، اتنا برکت والا کام ہے یار. اس کام کا عادی تہجد گزار بن جائے گا. فجر میں جگانے والا جو ہے انشاءاللہ اچھی صحت پائے گا. صبح صبح تازہ ہوا، گرد و غبار نہیں ہے، دھواں نہیں ہے. اور پھر ہم میں سے بہت سارے نا پیدل نہیں چلتے تو پھر فزیکلی انفٹ ہو جاتے ہیں. اور صبح صبح چلنا ہمارے لیے یہ بھی فائدہ مند ہو جائے گا انشاءاللہ الکریم. اور جسم صحت مند ہوتا ہے نا تو ذہن بھی صحت مند رہتا ہے، ذہن بھی فریش رہتا ہے، ذہن بھی ایکٹیو رہتا ہے اور کام کرتا ہے.
تفسیر سننے سنانے کے مدنی کام میں ہم اگر کریں گے انفرادی طور پر، ذاتی طور پر ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ ماشاءاللہ بعض جگہوں پر تفسیر قرآن کا حلقہ اس قدر تسلسل کے ساتھ لگا کہ انہوں نے پوری صراط الجنان تفسیر میں ختم کر لی۔ اچھا، جس نے شرکت کی اس کی بھی مکمل ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر قرآن فہمی، سبحان اللہ، ایک آیت کو سمجھ کے پڑھنا پورا قرآن بے سمجھے پڑھنے سے افضل ہے۔ فوائد کتنے مل رہے ہیں؟ اچھا، اشراق چاشت ملے گی، اللہ چاہے گا فجر کی نماز جماعت سے ملے گی، پہلی صف ملے گی۔ مسجد درس ہمارے علم میں اضافے کا سبب بنے گا، مسجد درس ہمارے عمل کے جذبے کا سبب بنے گا، کیونکہ کبھی تہجد کے فضائل آئیں گے، کبھی خوش اخلاقی کی بات ہوگی، کبھی خوف خدا کی بات ہوگی، کبھی خیر خائی کی کوئی حکایت وہ ہم پڑھیں گے دوران درس، کبھی کسی ولی اللہ کی کرامت پڑھیں گے تو اولیاء سے محبت کا سلسلہ پیدا ہوگا۔ مسجد درس دینے والے کو انفرادی کوشش کرنے کا بہترین موقع مل جاتا ہے۔ چوک درس ہمارے عوامی رابطے کو بڑھائے گا، ہماری جھجک کو دور کرے گا۔ مدرسۃ المدینہ بالغان، ہم میں سے بھی اگر خدا نہ خاص ہو کہ درست قرآن پڑھنا نہیں جانتا تو یہ تو بہت ہی افسوس، انتہائی افسوس کی بات۔ تو مدرسۃ المدینہ بالغان میں ہم شرافت سے پڑھنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے۔ اگر پڑھیں ہوئے تو بھی پڑھائیں، مگر اپنے جدول کو ڈسٹرب کیے بغیر۔ اچھا، آپ پڑھے ہوئے ہیں اور پڑھانے کی بھی وہ ترکیب نہیں ہے، لیکن اس کے اندر جائیں تو صحیح بھائی۔ ہمارے بعض ذمہ داران جو ہیں وہ جو 12 دینی کاموں والے شعبے ہیں نا، ان کو تو بہت فوکس کرنا چاہیے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک دینی کام کو پوری دعوت اسلامی پکڑ لینا، 12 کے 12 دینی کام اور سارے کام ہو جائیں، وہ ہے مدرسۃ المدینہ بالغان۔ جائیں تو صحیح، جھانکے تو صحیح، اسلامی بھائی کی حوصلہ افزائی کریں۔ ہفتہ وار مدنی مذاکرہ ہمیں تنظیمی طور پر اپڈیٹ کرتا ہے، رابطے کا ذریعہ، امیر اہل سنت کی صحبت اور تنظیمی اپڈیٹس۔ ہمیں مدنی مذاکرے میں کیسے نئے نئے اعلانات ہوتے ہیں تنظیمی طور پر۔ ماتحت تو شامل تھا، نگران صاحب غافل تھے، اب ماتحت تو اپڈیٹ ہو گیا اور نگران صاحب کو پتہ ہی نہیں۔ تو مدنی مذاکرے میں ہماری شرکت ہمارے علم کو بڑھائے گی، ہمارے عمل کو بڑھائے گی، ہمارے اخلاق درست کرے گی، تنظیمی تربیت ہوگی، امیر اہل سنت کا فیضان۔ اور سبحان اللہ، امیر اہل سنت سے ہی مدنی مذاکرے میں ہی سنا، از دیدہ دور از دل دور، جو نظروں سے دور ہو جاتا ہے وہ دل سے دور ہو جاتا ہے۔ تو ہم پیر کی نظروں میں رہیں تاکہ پیر کے دل میں آ جائیں، اب پھر موج ہو جائے گی دنیا میں اور آخرت میں۔ آخرت کی موجیں کیا ہیں پتہ ہے؟ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ اولیاء کرام اپنے مریدوں کی مدد کرتے ہیں نزا میں، قبر میں، حشر میں، قیامت میں، میزان پر، پل صراط پر۔ اور ہمیں تو بالکل امید ہے کہ ہمارے پیر و مرشد ان سب جگہوں پر ہماری مدد کریں گے۔ تو ان کی نظروں میں تو رہیں، اور ان کی نظروں میں آنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم مدنی مذاکرے میں شرکت کرتے رہیں۔ ہفتہ وار اجتماع، ہفتہ وار اجتماع ایک تو ہماری اصلاح کا ذریعہ ہے۔ دیکھیں، گاڑی جب جاتی ہے نا، مثلا فیصل آباد سے اسلام آباد واپس آئی تو پھر یہ گیریج میں جاتی، پھر اس کی دھلائی ہوتی، پھر اس کی سروس ہوتی، اس کی ٹیوننگ ہوتی، سب کچھ ہوتا ہے نا۔ تو ہفتہ وار اجتماع سمجھیں کہ ہمارا جیسے یہ ٹیوننگ کا معاملہ ہے، قبر و حشر کے متعلق بیانات، ہم جب کہ سننے والے بنے، خود ہماری شرکت نہیں ہوتی، کیا ہم اصلاح یافتہ ہو گئے؟ کیا ہمیں اصلاح کی حاجت نہیں ہے؟ کیا اب ہم تلاوت توجہ کے ساتھ سنیں، اس کی حاجت نہیں ہے؟ نعت شریف کو جھوم جھوم کر سنیں، اب اس کی حاجت نہیں ہے؟ ہم اس سے مبرہ ہو گئے، منزہ ہو گئے؟ بیان توجہ کے ساتھ سنیں اپنی اصلاح کے لیے، کیا اب اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے؟ جو ذکر میں ہم بڑے ذوق کے ساتھ نئے نئے جب آئے تھے ذکر کرتے تھے
کیا اب ہمیں اس کی حاجت نہیں ہے؟ دعا میں ندامت کے آنسو بہانے کی اب ضرورت نہیں ہے؟ اللہ رسول کی محبت میں آنسو بہانے کی ضرورت نہیں؟ ہم اس سے وہ منزہ ہو گئے، ہم تنظیمی مشوروں میں یا اور اس کے نام پر موبائل پر لگے ہوئے ہیں، یا ایسی بھی اطلاع ملتی کہ حجرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، الگ روم میں بیٹھے ہوئے، اپنے آپ کو محروم کر رہے ہیں اجتماع کی برکتوں سے۔ تو دوران اجتماع تو کوئی تنظیمی کام ہوتا ہی نہیں ہے دعوت اسلامی والوں کا، بس یہی ہوتا ہے۔ مدنی مذاکرے میں بھی ایسا ہی ہے۔ تو ہفتہ وار اجتماع ہماری اصلاح کے لیے، اور اگر اس کو ہم تنظیمی طور پر دیکھیں تو یہ تمام شعبوں کا اجتماع ہے، تمام شعبوں کا اجتماع ہے۔ تمام شعبے والے آپس میں جب ملاقات کریں گے تو ایک دوسرے کے مسائل سنیں گے، حل کریں گے، ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کا سبب بنیں گے۔ علاقائی دورہ عاجزی پیدا کرتا ہے۔ ہم مشورے کرتے رہیں گے، لوگ ہمارے ہاتھ چومتے رہیں، بڑے ادب کے ساتھ بیٹھے رہیں، تو ہماری طبیعتوں میں تبدیلی آ جائے گی، ہمارے انداز میں تبدیلی آ جائے گی، حاکمانہ انداز بن جائے گا ہمارا۔ وہ جو مبلغانہ اور متواضعانہ انداز ہونا چاہیے ہم اس سے ہٹ جائیں گے، اللہ نہ کرے۔ پھر بس وہ ایک وہ افسر ہے، اس نے پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے، ہم نے امامہ داڑھی رکھا اور کرتا پہنا ہوا ہے، بس فرق اتنا ہی ہوگا، یہ کہ فرق ہوگا، باقی لبو لے جا وہی ہوتا ہے۔ بعض اوقات کہ وہی آرڈر کر رہے ہوتے ہیں، وہی جھاڑ رہے ہوتے ہیں۔ ارے بھائی یہ انداز تھوڑی، امیر اہل سنت نے کہ ہم کو جھاڑ جھاڑ کے کام لیا ہے ہم سے، اور ہم جو جھاڑ رہے ہیں۔ تو علاقائی دورہ، یہ جب وہ ہم دکانوں پر جائیں گے نا، مکانوں پر جائیں گے کہ چلو مول صاحب یہ ہمارا حساب سیٹ کریں گے، یہ ہمارے نفس کو کچلیں گے، چلو مول صاحب اور چلو جی، وہ اپنے کام میں لگا، وہ دیکھ بھی نہ رہا ہماری طرف، تو پھر مزہ آتا ہے۔ اور یہاں تو ہم آتے ہیں سارے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو نفس اتنا موٹا ہو جاتا ہے اور پھول جاتا ہے، اور ہمارے بھی کپڑے تنگ ہو جاتے ہیں، ہاتھ چوم رہے ہیں اور ولایتیں تقسیم کر رہے ہیں لوگ۔ اب اس میں پھر اپنے آپ کو سنبھالنا مشکل ہے۔ علاقائی دورہ جو نا، یہ ہماری طبیعتیں ٹھیک کرے گا۔ اب کریں تو صحیح نا، پھر ہے نا۔ یوم تعطیل اعتکاف، یوم تعطیل اعتکاف گویا کہ ایک دن کا قافلہ ہے، اس کو ہم کہتے نہیں، ہماری اصطلاح نہیں ہے، مگر یہ جدول اس کا ایسا ہی ہے۔ اور یہ سمجھیں کہ وہ اسلامی بھائی جو پورا وقت نہیں دے پاتے یا پورا مکمل رابطے میں نہیں آ پاتے، ان سے ہم چھٹی کا دن لیں۔ اب چھٹی کا دن ہم نے ان سے تو لے لیا، مگر ہم خود نہیں ہیں۔ پھر دیہاتوں کے اندر ہم کام کیسے بڑھائیں گے؟ نیو سوسائٹیز میں کام ہم کیسے بڑھائیں گے؟ نیو سوسائٹیز پاکستان میں 3000 سے زیادہ ہیں، اور یہ نیو سوسائٹیز 3000 سمجھیں کہ نئے شہر بن رہے ہیں، یہ 3000 نئے شہر۔ اب کب ادھر مدرسہ بنائیں گے، کب ادھر جامعہ بنائیں گے، کب مسجد بنائیں گے، کب درس کریں گے، کب کام کریں گے۔ تو یوم تعطیل اعتکاف کے ذریعے ایک تنظیمی فائدہ میں نے عرض کیا، اور انفرادی طور پر تو سارے دینی کام ہمیں انشاءاللہ الکریم اجر و ثواب، انکساری، عاجزی، عوامی رابطہ، ان چیزوں کے فوائد ہمیں دیں گے سارے 12 دینی کام۔ اور جب یوم تعطیل اعتکاف باقاعدہ جدول کے مطابق ہم اللہ پاک رحمت فرمائے دیہاتوں میں کریں گے تو ہمارے عشر کے اندر بھی ٹھیک ٹھاک اضافہ ہوگا، کیونکہ رابطہ بڑھ جائے گا۔ ہفتہ وار رسالہ مطالعہ، یہ ہماری ذاتی نالج کے لیے، ہماری اصلاح کے لیے، ہماری روحانی غذاؤں کا کام کرے گا۔ اور نیک اعمال، یہ تو میں نے عرض کیا کہ امیر اہل سنت ہمیں ولی بنانا چاہتے ہیں، ہمارے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں۔ اور مدنی قافلہ، سارے دینی کام جہاں جا کر عملاً ہوتے ہیں وہ ہے مدنی قافلہ۔ اور امیر اہل سنت کا قول مبارک ہے کہ 12 ماہ تک اجتماع میں آتا رہے، رنگ نہیں چڑھتا، ایک قافلے میں چلا جائے اس پر رنگ چڑھ جاتا ہے۔ اچھا ہم نے رنگ نہیں چڑھانا بھائی، یا چڑھ گیا رنگ بھائی، جنت کی نوید مل گئی، اللہ کی رضا کا پروانہ مل گیا، جنت کی خوشخبری مل گئی، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسا تو نہیں ہے نا بھائی۔ اور مدنی قافلے کے اندر جا کر تو سمجھیں کہ ہم صحیح معنوں میں مبلغ بنتے ہیں،
اللہ کا دورہ بھی ہوتا ہے، فجر میں جگانا بھی ہوتا ہے، پھر مسجد میں چٹائیوں پر لیٹتے ہیں، تکیہ بھی ہوتا ہے نہیں ہوتا، پھر مزے کو مزہ آتا ہے۔ اللہ پاک نصیب فرمائے اور ہمیں 12 دینی کاموں میں عملاً شامل رہنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔